پہلے ہم وہ چیزیں ڈسکس کر لیں کہ جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے اور گالی نہیں دینی چاہیے یا ایسے کام نہیں کرنے چاہیے. تو پہلے وہ چیز ڈسکس کر لیں کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. صحیح. تو اچھا، آپ نے جو یہ پوچھا کہ شرمگاہ، تو اپنی خود کی شرمگاہ کی بات کر رہے ہیں یا اپنی زوجہ کی؟ اپنی شرمگاہ کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، اپنی شرمگاہ یہ تو جسم کا ایک حصہ ہے، اور اگر کوئی اس پر ہاتھ وغیرہ لگاتا تو وہ حرج نہیں ہے. ہاں، اگر کپڑا حائل ہے اور ہاتھ لگاتا تو ہاتھ دھونے کی بھی ضرورت نہیں. اور اگر بلا حجاب، بلا کپڑا حائل اگر آپ اپنے ستر کو چھوئیں گے تو ہاتھ دھو لیں. روزے کی حالت میں جو ہے یہی حکم ہے. لیکن اگر کوئی معاذ اللہ شرمگاہ کو چھو کر اپنے اندر شہوت پیدا کرتا ہے تو یہاں پر یہ مطلق مسئلہ کہ ایسی صورت میں اگر غسل فرض ہو گیا تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اس پر ایک روزہ قضا کرنا کفارہ نہیں ہے. تو شرمگاہ بار بار کوئی شخص ہاتھ لگائے اور شہوت کسی کوئی چیز پیدا ہو، اچھا یہ اپنے حوالے سے بھی ہے. اور زوجہ اگر بیٹھی ہیں روزے کی حالت میں، انہوں نے بھی اگر اپنے شوہر کی شرمگاہ پہ ہاتھ لگایا اور اس میں اگر انزال ہو گیا، منی نکل گئی، تو ایسی صورت میں شوہر کا روزہ چلا جائے گا. بہت احتیاط کی ضرورت. اس میں 60 روزوں کا وہ نہیں، اس میں 60 روزوں کا نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف ایک روزہ. 60 روزوں کا میرے محترم صرف ہم بستری، اور ہم بستری میں بھی یہ ہے کہ ستر مرد ستر عورت میں داخل ہو گیا، اگرچہ منی نہ نکلے، اگرچہ انزال نہ ہو، داخل ہو گیا تو اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا. اور پھر ایک قضا 60 روزے اس کی کفارہ ہے، یعنی 61 روزے پے در پہ اسے رکھنے ہوں گے. اچھا، تو اکثر یہ جو بولتے ہیں کہ گالی نہیں دینی چاہیے، تو کیا اس سے مکروہ ہوتا ہے روزہ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ارشاد پاک ہے، کئی احادیث کا مجموعہ، کہیں فرمایا کہ روزہ سپر ہے، اس کو جب تک پھاڑا نہ جائے. یا رسول اللہ کس سے پھاڑیں؟ فرمایا غیبت سے، جھوٹ سے، چگلی سے. تو اس سے روزے کی روحانیت چلی جاتی ہے، یعنی جسے آپ مکروہ کہتے ہیں. یہ ناپسندیدہ چیزیں. روزے میں اگر کسی نے جھوٹ بولا، اپنی چیز کو بیچنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لی اس نے، اسی طرح روزے میں غیبت کر رہا، کسی کی غیبت سن رہا، تو اب وہ اصل روحانیت سے محروم ہو رہا ہے. فرض تو ادا ہو گیا اس کا، لیکن وہ سوچے کہ میری آنکھ کا بھی روزہ ہے، میری زبان کا بھی روزہ ہے، میرے کان کا بھی روزہ ہے، میرے ہاتھ کا بھی روزہ، میرے پاؤں کا بھی روزہ ہے، میں کسی مسلمان کو تکلیف دوں گا تو یہ روزے کو مکروہ کر دے گا. تو اس طرح جو ہے حدیث شریف میں اس کی ممانعت ہے کہ روزے میں ویسے بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ویسے بھی غیبت نہیں کرنی چاہیے، لیکن روزے میں خاص احتیاط کہ روزے کی روحانیت جو ہے اس سے رخصت ہو جاتی ہے. اچھا، جو لوگ پورے سال نماز نہیں پڑھتے وہ روزوں میں لازمی نماز پڑھتے ہیں. اچھا، وہ روزے کی حالت میں صرف نماز پڑھتے ہیں، شام مغرب کے بعد سے مطلب عشاء بھی نہیں پڑھتے اور وہ کچھ لوگ فجر بھی نہیں پڑھتے، بس وہ کہتے ہیں بس ظہر اور عصر لازمی پڑھنی چاہیے ورنہ روزہ نہیں ہوگا. میرے محترم، میں ایک بات آپ کو عرض کروں، میں تو کئی مسجدوں میں جاتا ہوں، فجر میں بھی، عشاء میں بھی، عصر مغرب. میں آپ کو یہ یوں سمجھ لیجیے کہ لکھ کے دوں کہ رمضان میں بھی آبادی کا 20% بھی نہیں آتا. جی یہی بات ہے. صحیح. تو اب جو آ رہے ہیں الحمدللہ خوش نصیب ہے، جو آ رہے ہیں وہ خوش نصیب. بد نصیب تو وہ ہے کہ جو سال میں بھی نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں داخل ہی نہیں ہوتا. بد نصیب تو وہ. تو ایک بات آپ کو میں یہاں ڈیفائن کروں کہ روزہ الگ فرض ہے، نماز الگ فرض ہے، حج الگ فرض ہے، زکوٰۃ الگ فرض ہے. ایک آدمی نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، ایسے ہیں، اور حج کے لیے جا رہے ہیں، تو کیا حج نہیں ہوگا؟ ہوگا، کیونکہ وہ الگ فرض ہے. اس کے پیسے نصاب کو پہنچ گئے، صاحب استطاعت ہو گئے. تو الگ الگ فرض ہے. لہٰذا اگر کوئی روزے کی حالت میں ایک بھی نماز نہ پڑھے، گناہ گار ہوگا نماز چھوڑنے کا، لیکن روزہ ادا ہو جائے گا. صحیح.